السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قبلتین کے بارے میں جانیں گے، یعنی خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے بارے میں ہم بہت ساری باتوں کو جانیں گے اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں کہ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی بار ہوئی آخر اور کس نے اس کی تعمیر کروائی ہے۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے پہاڑوں کے پتھروں سے ہوئی۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی گئی۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ بیت المقدس کی تعمیر آخر کس نے کی۔ پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی جو بنیاد ہے وہ کس جگہ رکھی۔ ایسی بہت ساری باتوں کو اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی بار ہوئی اور کس نے کرائی۔ تو اس کا جواب ہے کہ مشہور یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ 10 بار ہوئی ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ فرشتوں نے کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے، دوسری جو تعمیر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ تیسری جو تعمیر ہے خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ 10 بار ہوئی، جن میں سب سے پہلے تو فرشتوں نے کی، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تیسری مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام نے کی، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے کی، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کی، اور ساتویں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب نے کی، اور آٹھویں مرتبہ قریش نے تعمیر کی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تعمیر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تھی، یعنی اپنے حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا۔ آپ نے جو حتیم تھا اس کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا اور اس کے 2 دروازے بنائے، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب، اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن علامہ عینی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے کی، دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تیسری مرتبہ قریش نے کی، چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی، اور 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے کی۔ 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس پر ترقی کرتے ہوئے علامہ حلبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے تعمیر جو جدید ہے وہ صرف 3 بار ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، زمانہ جاہلیت میں قریش کی تعمیر، ان دونوں تعمیروں میں 2735 سال کا فاصلہ رہا، اور تیسری جو تعمیر ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ باقی ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں، اور ان کے علاوہ دوسروں نے صرف ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرائی یا معمولی ترمیم کی، عصر نو تعمیر نہیں کی۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس طرح کر کے خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے اس میں 3 روایتیں ہو گئی ہیں، لیکن جو مشہور ہے وہ وہی ہے جو میں نے شروع میں ذکر کی کہ 10 خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ پھر سوال ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے پہاڑوں کے پتھروں سے ہوئی۔ تو اس کا جواب ہے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے ہوئی۔ سب سے پہلا پہاڑ طور سینا تھا، دوسرا طور زیتا، اور تیسرا جودی پہاڑ، چوتھا لبنان، اور 5واں جو ہے وہ ہرا پہاڑ۔ 5 پہاڑوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ پھر سوال ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی گئی؟ آخر خانہ کعبہ کو بنایا کیوں گیا؟ کیا وجہ تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حقیقت حال جو ہے وہ تو صرف خدا کو ہی معلوم ہے۔ البتہ ایک روایت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا ایسے کو آپ
اے مولا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا. ہم تو تیری تسبیح و تحلیل اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. فرشتوں کی اس بات سے اللہ رب العزت کو جلال آ گیا. اللہ رب العزت نے فرشتوں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے عرش اعظم کا طواف کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 7 پھیرے لگائے. تب اللہ رب العزت کو فرشتوں کی عیادہ پسند آ گئی تو حکم دیا کہ زمین میں میرے لیے ایک مکان بناؤ تاکہ وہ بندے جن سے میں ناراض ہو جاؤں وہ اگر اس مکان کی پناہ لیں اور اس کا طواف کریں تو میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، جیسے کہ تم نے عرش اعظم کا طواف کر کے مجھے راضی کیا ہے. پھر فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. یہ طریقہ اور یہ وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے. پھر سوال ہے کیا خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کچھ خدمات انجام دی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ تعمیر فرما رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انجینئرنگ کی خدمت انجام دی تھی. پھر سوال ہے کعبہ شریف میں سب سے پہلے بت کس نے رکھا؟ خانہ کعبہ میں چونکہ 360 بت تھے جو کہ ہر دن کے اور ہر معاملے کے ایک الگ خدا ان لوگوں نے بنا رکھے تھے. خانہ کعبہ جس کی بنیاد توحید پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالا تھا اس میں 360 بت رکھ دیے تھے ان کافروں نے. لیکن اللہ رب العزت نے وہ دن بھی لایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بتوں کو اپنی چھڑی سے گراتے گئے اور پڑھتے گئے جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کو تو مٹنا ہی تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گرا رہے تھے تو حضرت علی اور باقی صحابہ ان سبھی بتوں کو باہر لے جا کر پھینک رہے تھے. یہ خانہ کعبہ پھر سے پاک ہوا اور آج تک وہ پاک ہی ہے. حضرات محترم، اسی کے بارے میں ہے کہ کعبہ شریف میں سب سے پہلے بت آخر کس نے رکھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ عمر بن لوہی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بت رکھا تھا. سوال ہے کہ خانہ کعبہ کتنے سالوں تک بت خانہ رہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 1000 سال تک خانہ کعبہ میں بتوں کی پوجا ہوئی ہے. پھر سوال ہے کہ اس کے ارد گرد کتنے بت نصب کیے گئے تھے، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد آخر کتنے بتوں کو نصب کیا گیا تھا، گاڑا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 360 بت خانہ کعبہ میں لگائے گئے تھے. پھر سوال ہے کیا یہ بات درست ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے اگر بیمار پرندہ گزر جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، وہاں کی ہوا سے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. پھر سوال ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے جو کہ ہمارا دوسرا قبلہ ہے، قبلہ اول بھی ہے اور ہمارا دوسرا قبلہ بھی مانا جاتا ہے بیت المقدس. اسی کے بارے میں ہے کہ بیت المقدس کی آخر تعمیر کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور اس کو مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا. پھر سوال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد کس جگہ رکھی؟ تو اس کا جواب ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا اسی جگہ بیت المقدس کی تعمیر کی گئی. پھر سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کن لوگوں سے کرائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جنات اور شیطانوں سے. آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے، زمین کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں ان کی بادشاہت نہیں تھی. یہاں تک کہ انسان، جنات، شیطان، حیوان، چرند پرندے، ہر شے پہ ان کی حکومت تھی. ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، پہاڑوں پہ ان کی حکومت تھی اور ہر ایک آپ کے تابع تھی. آپ جس کو جو حکم دیتے تھے وہ فوراً بجا لاتے تھے. ہر شے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور شیطانوں کو حکم دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی تعمیر کرو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں بیت المقدس کی تعمیر جنات اور شیطانوں نے کی. پھر سوال ہے کہ بیت المقدس کب سے کب تک قبلہ رہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا. پھر ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قبلہ رہا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی تھی.
تب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس کو قبلہ مانا گیا۔ باقی تمام انبیاء بنی اسرائیل وغیر بنی اسرائیل سب کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے ان سب کا قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ ہی رہا۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے بھی نبی تشریف لائے ان سب کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ پھر سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کب تک قبلہ رہا بیت المقدس؟ تو اس کا جواب ہے تقریباً 16.5 مہینہ تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ پھر سوال ہے پھر آپ کے لیے تحویل قبلہ کا حکم کہاں ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ مدینہ میں ہوا، جبکہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز ظہر ادا کر چکے تھے۔ پھر سوال ہے کیا ہر ایک کی بندگی کے لیے قبلہ علیحدہ علیحدہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، ملائکہ مقربین کا جو قبلہ ہے وہ عرش اعظم ہے، روحانین کا جو قبلہ ہے وہ کرسی ہے، قربین کا جو قبلہ ہے وہ بیت معمور ہے، اور ملائکہ زمین کا جو قبلہ ہے وہ جسد آدم ہے، یعنی زمین میں جتنے فرشتے ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم ہے جہاں پر آپ اس دنیا میں تشریف فرما ہے۔ اکثر انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ معظمہ، ارواح مومنین کا جو قبلہ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی جو مومنین کی روحیں ہوتی ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پھر سوال ہے کہ روضہ اقدس افضل ہے یا کعبہ معظمہ؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، جو آپ کی مزار ہے، وہ زیادہ افضل ہے کہ کعبہ شریف جو ہے وہ زیادہ افضل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ روضہ اقدس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے وہ زیادہ افضل ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کی تربتیں ہی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں کعبہ والے موجود ہیں، ایک طرف کعبہ ایک طرف کعبہ والے۔ تو اب سمجھ لیں کہ افضل کون ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو مسجد حرام یعنی کعبہ مقدسہ اور بیت المقدس کے تعلق سے ہم نے جانی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔